بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے معاملے پہ بات کریں گے جو کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس معاملے پہ بات کر چکے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے اس معاملے پہ بات کی تھی آج سے 20 سال پہلے 2003 میں، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ لیکن فلیش پوائنٹ جو ہے یہ حکومتی سطح پہ نہیں ہے، یہ عوامی سطح پہ ہے، پیپل ٹو پیپل جو بات ہوتی ہے اس میں یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے، اور یہ معاملہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری۔ ان کو امریکہ کی ایک عدالت نے 86 سال قید کی سزا سنائی، اور وہ اس وقت ایک امریکی جیل میں ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک ڈیلیگیشن جس میں کہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب تھے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی تھیں اور کلائیو سمتھ، یہ امریکہ کے دورے پہ گیا اور ان کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور کچھ تفصیلات سامنے آئیں، اور جن کا ذکر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی کیا ہے۔ سنیں رانا ثناءاللہ نے کیا کہا۔ عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبا عرصہ 86 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کی جو ہے وہ بڑی بلند باتیں کرتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کن حالات میں ہے۔ اتفاق رائے ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے۔ تو یہ حکومت جو ہے اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پہ امریکی حکومت کو ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو دراصل امریکی شہری ہیں، تو حکومت پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان کا معاملہ اٹھائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات سال ہا سال سے کی جا رہی ہے۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ محترمہ عصمت صدیقی صاحبہ جب زندہ تھیں تو انہوں نے یہ معاملہ ہمارے ہی پروگرام میں کیسے کلیریفائی کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں آج آپ بھی دوبارہ میرے پروگرام کا ایک پرانا کلپ دیکھ لیں۔ کیا آپ کے پاس اپنی بیٹی کے پاکستانی شہری ہونے کا کوئی ثبوت ہے، اس کا پاکستانی پاسپورٹ ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گی کہ کہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس ڈبل پاسپورٹ تو نہیں ہے، پاکستانی پاسپورٹ بھی اور امریکی پاسپورٹ بھی؟ یہ اس کا ایک پاسپورٹ ہے، میرے پاس 3 پاسپورٹ ہیں اس کے۔ جی یہ ہیں، تینوں پاکستانی ہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ یہ تینوں پاکستانی پاسپورٹ، یہ اس کے اوپر اگر وہ پاکستانی نیشنل نہ ہوتی تو ویزا امریکہ کیوں اس پاسپورٹ پہ لگاتا۔ میرے بھائی بات دراصل یہ سب دیکھیے، یہ سب پاکستانی پاسپورٹ ہیں، یہ رہے۔ اور اگر وہ کہیں باہر جا رہی ہوتی، وہ تو یہاں سے اسلام آباد جا رہی تھی، تو پاسپورٹ لے کے نہ جاتی، اتنی جاہل تھی وہ کہ وہ جا رہی ہے کہیں باہر اور وہ پاسپورٹ یہاں پڑے ہوئے ہیں اس کے گھر کے اوپر۔ تو میرے بھائی یہ تو اتنا بڑا ظلم اس بچی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ میں کہاں تک کہوں، کیا کہوں۔ اگر ڈبل پاسپورٹ ہے تو گیو می مجھے پاسپورٹ دیں، یہ تو ہمارے بڑے فیور کی بات ہے۔ اگر وہ امریکن نیشنل ہے تو یہ مقدمہ ختم، 4 گھنٹے میں وہ رہا کرتے ہیں اس کو، یہ تو مقدمہ ہی اس کے اوپر نہیں چل سکتا۔ اگر وہ امریکن نیشنل ہے، وہ اگر کوئی پاسپورٹ ہے تو خدا را مجھے دکھا دو، اور چلو پھر یہ مقدمہ تو ختم، میری بیٹی گھر پہ آ جائے گی۔ کیونکہ وہ جس طرح مقدمہ چلا ہے وہ ایک پاکستانی نیشنل کے اوپر چل سکتا ہے۔ اسٹیون لینڈ مین نے کہا کہ عافیہ کو سزا سینٹنسنگ والے دن صرف مسلمان ہونے کے ناطے ملی ہے، یہ میں نے اچھی طرح آج سینٹنس۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہم نے بات کی، اور ابھی چند دن پہلے جو کلائیو سمتھ صاحب سینیٹر مشتاق اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کے ساتھ امریکہ گئے، آج سے 10-12 سال پہلے بھی یہ ہمارے شو میں آئے اور انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کی، اور اس شو میں ان کے ساتھ جمائمہ گولڈ سمتھ بھی موجود تھیں۔ کیا انہوں نے بات کی تھی، ذرا سنیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، شی از اے پاکستانی لیڈی imprisoned in United States. Don't you think that these kind of stories which are created by the bad US policies are increasing the misunderstandings between the Muslims and the West? Absolutely. I mean, I keep asking, actually it's got to the point now where you have to ask yourself what's more dangerous, terrorism or counter-terrorism? You know, at this point in the world, counter-terrorism is looking more dangerous.
I think the cases you mentioned, Afia Siddiqui, for example, and the counterpoise of that is Raymond Davis, of course, and you see a big distinction between the way he was treated versus her. The big problem is that no one in America knows who she is, and so these policies are being done in the US without any input from the people. And at the same time, you come to Pakistan and everyone knows who she is. It's because it's insanity. Holding Afia Siddiqui for 35 years or 85 years is insanity, given the impact it's worse than the death penalty. Oh, I think so. I mean, and you are also against death penalty. I've represented lots of people on death row in America, but the idea of being held in one of those maximum security prisons for basically the rest of your life is horrific. So would you like to write something about Afia Siddiqui in Vanity Fair or New Statesman? I know that you write for these. I'm impressed. Thank you for knowing that. See, she's well known everywhere, obviously. Yes, I would. I would definitely like to write about her case. I think it's important and interesting. اور اس کے بعد جمائمہ نے بھی عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائی، لیکن اس کے کچھ سال کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو پھر عافیہ صدیقی کا معاملہ جو ہے وہ وزارت خارجہ کی فائلوں تک ہی محدود رہا. تو آج یہ معاملہ جو ہے اس پہ ہم ایک دفعہ پھر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، بہت شکریہ. آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ عافیہ صدیقی کے لیے بھی آواز اٹھاتی رہی ہیں، مسنگ پرسنز کے بارے میں بھی آواز اٹھاتی ہیں، اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ جو بہن ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی. ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. پہلے یہ بتائیے کہ جو آپ کی میٹنگ ہوئی اتنے سالوں کے بعد عافیہ صدیقی صاحبہ کے ساتھ، تو اس میٹنگ کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہوئے جو تفصیلات سامنے آئیں. تو عافیہ صدیقی نے کچھ بتایا کہ ان کے ساتھ جیل میں اتنا برا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حامد بھائی. ایسا ہے کہ 20 سال کے بعد ملاقات جب ہوئی تو ظاہر ہے بہت ساری تشنگی رہی. یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو کوئی بھی حکومت کرا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ حکومت کے نصیب میں لکھی. لیکن جب میں اس کو ملنے گئی تو وہی والی کہ 20 سال کے بعد میں اپنی بہن کو دیکھ رہی ہوں، تو وہ ایک جذبات تھے. لیکن وہی ہے نا کہ پیاسے کو ملے سمندر سے شبنم، بخیلی ہے یہ، رزاقی نہیں ہے کہ وہاں پہ مجھے لے جا کے اور پھر نہ اس کو گلے لگانے دیا نہ وہ کیا. تو ایک دل کو تسکین دینے والی چیز تھی، اس نے دل کو اور تڑپا دیا. اور واپس آ کے یقین جانے مجھ سے سویا نہیں جا رہا. تو جہاں اس حکومت نے اتنا یہ کیا ہے، اب عافیہ کو واپس لا کے ہی دم لینا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ پہلا قدم لیا ہے تو انشاءاللہ وہ واپسی کا بھی کریں گے. جی انشاءاللہ. مشتاق صاحب، آپ سے پہلے مجھے یاد ہے کہ سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب، سینیٹر مشاہد حسین صاحب، یہ بھی جب گئے تھے تو ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ملاقاتیں تو اور بھی بہت سے لوگوں کی ہوتی رہی ہیں. اتنا عرصہ عافیہ صدیقی جو ہیں وہ اتنی لمبی ان کو سزا سنائی گئی ہے، 86 سال قید. تو آپ نے جب ان کے ساتھ ملاقات کی تو ان کے عزم و حوصلے کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب. میں سب سے پہلے واجب سمجھتا ہوں اپنے اوپر کہ آپ کا اور کیپٹل ٹاک کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے 2003 سے اس معاملے کو سب سے پہلے اٹھایا ہے، اور الحمدللہ تسلسل کے ساتھ آپ نے اس پہ بات کی ہے. دیکھیں 2008 میں جو وفد گیا تھا 15 سال اس کے ہو گئے. وہ سینٹ آف پاکستان کی طرف سے گیا تھا، ایک سرکاری وفد تھا، اور اصولاً اس وفد کی جو ایک سرکاری رپورٹ تھی سینٹ کی، اس کے مطابق پھر سینٹ کو اور حکومت کو کارروائی کر کے ڈاکٹر عافیہ کو لانا چاہیے تھا. لیکن وہ رپورٹ بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ سرد خانوں کے اندر کے نظر ہو گئی ہے. میں تو ایک پرسنل کیپیسٹی میں ایک پرائیویٹ ٹور کے طور پہ وہاں پہ گیا تھا. اپنی پوری یہ ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو کمپنی دوں اور اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملوں، اور پھر جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں ان کو عوام کو بتاؤں. میں سمجھتا ہوں بہت بری حالت میں ہیں. ان کے سامنے کے اوپر کے 4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے چہرے کے اوپر، گال کے اوپر ایک گہرا زخم تھا، منتمل ہو چکا تھا لیکن اس کا نشان باقی تھا.
اس کے کان کے پیچھے سر کے اوپر زخم تھا اور اس سے قوت سماعت اس کی متاثر تھی. اس کو زنجیروں کے اندر لایا جاتا تھا, زنجیروں کے اندر لے جایا جاتا ہے. اور آپ کو بتایا کہ 20 سال سے ایک ماں کو بچوں سے علیحدہ کیا جائے. اور پھر بچوں کی تصویریں ہم لے گئے تھے, بچوں کی تصویریں نہیں دکھانے دی گئی. اور پھر چھوٹا بچہ سلیمان, آپ کو بتائے ایک چھوٹا بچہ 6 ماہ کا ان کی گود میں تھا, وہ ان کے بارے میں پوچھتی رہی سلیمان کہاں ہے, سلیمان کیسا ہے. ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے سلیمان کہاں ہے. اچھا ابھی تک سلیمان کا نہیں سلیمان اللہ کرے وہ زندہ ہو, وہ 21 سال کا بچہ ہوگا, نوجوان ہوگا, یا وہ قتل کر دیا گیا ہے. تو ہمیں خود بھی پتہ نہیں تھا. وہ اپنی والدہ کا پوچھتی رہی, ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہے اور سلیمان جو ہیں وہ تو 20-21 سال سے مسنگ ہے, لاپتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بری حالت میں. آپ کو پتہ ہے جس جیل کے اندر ان کو رکھا گیا ہے وہ ہے فیڈرل میڈیکل کمپلیکس کالسویل, FMC کالسویل. وہ پاگل قیدیوں کا جیل ہے. اور اس وقت بھی امریکن ایڈمنسٹریشن کے پاس اس کے 3 ریپ کے انکوائریز چل رہی ہیں. بہت ہی بدنام قید ہے. میں سمجھتا ہوں وہ وہاں ہے نا, تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ابھی تک وہاں سٹینڈ کر گئی ہے, وہ ہے قرآن کی حافظہ. وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور وہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے. انہوں نے مجھے وہاں بھی سورہ مریم سنائی, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اور انہیں مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں مجھے سنائی اور انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے سکون ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہ اللہ سے تعلق کی وہ کرامت ہے جس کی وجہ سے اس بدترین حالت میں اپنی فیملی سے, اپنے بچوں سے دور, ایک تشدد زدہ ماحول کے اندر, آپ کو بتائیں 24 آور سرویلنس, اس کے باتھ روم میں بھی کیمرے. تو کس طرح ایک انسان اس طرح زندگی گزار رہا ہے. اور پھر 2008 سے وہ وہاں ہے, 15 سال تو اس جیل میں ہوئے. اس سے پہلے باگرام جیسے ڈارک سیل کے اندر وہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے اس کے اوپر گنہگار ہیں اور پوری قوم کو اس کے لیے اٹھنا چاہیے. آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ, مجھے یاد ہے کہ 2006-2007 میں آپ نے ایک برٹش جرنلسٹ تھی ایوان ریڈلی, ان کے ساتھ مل کے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پھر وہ ایوان ریڈلی ہمارے شو پہ بھی آئی تھیں اور اس میں ہمیں پہلی دفعہ ان کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ ان کو کچھ قیدیوں نے جو کہ برطانوی شہریت رکھتے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ باگرام جیل میں عافیہ صدیقی بھی بند ہیں. میں ذرا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایوان ریڈلی کا جو پرانا شو ہے, بہت سال ہو گئے ہیں, اس کا کوئی کلپ ہے تو ذرا دکھا دیں. There are quite a few women who are still being held in secret detention centres, largely at the request and behest of the Americans, and the Americans call them female enemy combatants. But not just the women, their children as well. And I want to know from the Americans, what on earth are you doing with the children of these female prisoners? Do they have prison kindergartens? Do they have prison nurseries? Cots with barbed wire? You know, where are these children being kept? Because they've been separated from their mothers. کوئی پوائنٹ ہے جو مشتاق صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ یہ جو بگرام جیل میں جو خواتین قیدی بند تھیں ان کے بچے کہاں گئے. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 2 بچے تو کچھ سال پہلے حامد کرزئی صاحب کے ذریعے پاکستان آ گئے تھے, لیکن جو سب سے چھوٹا بچہ ہے سلیمان, اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں. تو آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ, یہ جب آپ بتائیں گی کہ پہلے 5 سال تو حکومت پاکستان جو ہے وہ کہتی تھی وہ دہشت گرد ہیں, کبھی کہتی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا, اور پھر اس کے بعد 2008 میں اچانک ان کی افغانستان کے شہر غزنی میں گرفتاری ڈال دی گئی. اس کا کیا اس کیس کا تعلق بھی جو جبری گمشدگیوں کے معاملات ہیں اس کے ساتھ ہے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں وہ ایک پہلے مسنگ پرسن ہی تھی. وہ نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے 3 بچے بھی. اور یہ 2003 میں یہ واقعہ ہو چکا تھا, مگر کیونکہ ان کی فیملی کو اتنی زیادہ تھریٹس اور اتنی زیادہ ہیراسمنٹ کا سامنا تھا کہ یہ سامنے نہیں آ سکتے. نہیں, ان کی والدہ جو ہیں وہ مسلسل مجھے فون کیا کرتی تھیں اور انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا جی 2003 میں. مگر جو لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ میڈیا پہ آئیں گے تو عافیہ صدیقی کے ساتھ ہم مزید زیادتی کریں گے. تو جب یہ منظر عام پر آیا, جب ایوان ریڈلی کی پریس کانفرنس کے بعد, تو یقین کریں کہ اتنا شوق ہوا کہ مجھے تو اپنے شوہر کا بھی غم جو ہے وہ ہلکا لگنے لگا کہ ایک عورت اور اس کے بھی 3 بچوں سمیت اس کو اس طرح اغوا کیا گیا ہے. اور اس وقت جو ہم نے ایک قانونی پیٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی بھی تھی CP 76, اس میں میں نے عافیہ صدیقی کا ایز مسنگ پرسن جو تھا وہ کیس داخل کیا تھا. اور مگر اس کے بعد پھر اس کو جب منظر عام پہ لے گئے, وہی جب باگرام میں سے اس کو سامنے لایا گیا,
غزنی والا ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد کہ اس نے جو وہاں پہ جو امریکن سولجرز ہیں سی آئی اے کے سولجرز ہیں ان سے گن چھینی اور اس کے بعد اس نے ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کی, وہ والا ایپیسوڈ ہو گیا. اور اس کے بعد مطلب تمام امریکن اور پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات پہ شوق تھا کہ اتنی دیر میں تو ہم ایک پل بھی کراس نہیں کرتے جو کہ نیو یارک میں ہے, جتنی دیر میں کہ آپ نے اس کو افغانستان سے اٹھا کے عافیہ صدیقی کو آپ نے نیو یارک پہنچا دیا. اور وہاں پہ پھر ایک کینگرو کورٹ نے جو اس طرح سے مقدمہ چلایا. تو کینگرو کورٹ امریکہ میں بھی ہے, بالکل کینگرو کورٹس ہیں بھی ہے. جی بالکل. اچھا فوزیہ صدیقی صاحبہ ذرا یہ بتائیں, آپ نے تو بڑی جدوجہد کی ہے, ہم اس کے آئی وٹنس ہیں. عافیہ صدیقی صاحبہ کے جو 2 بچے ہیں وہ کس طرح ریکور ہوئے, اور تیسرے بچے کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ حامد بھائی الحمدللہ دیکھیں وہی چیز ہے, آمنہ بہن سامنے ہے, اور کہ مسنگ پرسنز عام طور پہ مسنگ ہی رہتے ہیں, ان کے نام نہیں ہوتے. عافیہ کا ایک نام ہوا اور ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ ہمارے گھر کے 4 لوگ مسنگ تھے تو اس میں سے 3 ہمیں بازیاب ہو گئے. عافیہ یعنی کہ اس کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے, مسنگ نہیں ہے. اور اس کے دونوں بچے احمد اور مریم, یہ دونوں اس وقت آئے تھے جب وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب تھے, اور رحمان ملک مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے اس میں کافی پرسنل انٹرسٹ لیا اور ان دونوں کو ہمارے پاس ماشاءاللہ اس وقت احمد ڈاکٹر بن گیا ہے اور وہ ڈاکٹر احمد ہے. اور عافیہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب آپ جائیں تو وہ اس مطلب اتنا بڑا گیپ ہو گیا تھا نا, آپ سوچیں 2003 میں اس نے اپنے بچوں کو دیکھا اور اب 2020 میں وہ بچوں کا حال سن رہی ہے. میں اس کو کہہ رہی ہوں 2023 میں, تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈاکٹر بن گیا ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے ہی اس کا رزلٹ آیا ہے, ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر احمد ہے. تو اس کے ایک دم جو ہے نا بے ساختہ کیا نکلا کہ احمد کو ایک نیلے رنگ کی, اس کو بلو کلر پسند تھا, کہ نیلے رنگ کی ایک ڈمپ ٹرک ہوتا ہے وہ, یا ایک ٹرین اس کو انعام میں تحفے میں دے دیجیے گا میری طرف سے, اسے بہت پسند تھے. تو میں نے کہا اب تو وہ بڑا ہو گیا, اب تو اس کو اصلی گاڑی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ خود ایک دم سے وہ ہو کے بولی کہ ہاں یہ تو ہے, لیکن گاڑی وہ خود چلائے گا تو اس کے لیے خطرناک نہیں ہوگی, وہ ہے تو ابھی چھوٹا نا. تو اس کے لیے وہ گیپ کور کرنا اس کے لیے بہت, اٹ نیڈس ٹائم اینڈ اٹ نیڈس لائک, ظاہر ہے میں لے کے گئی تھی پکچرز, وہ بھی ہم دکھا نہیں سکے, تو وہ ایک ریالٹی اس کو ہٹ کرنی بہت وہ تھی. لیکن ماشاءاللہ سے احمد ڈاکٹر بن گیا ہے, اور مریم جو ہے وہ 3rd ایئر اس نے پاس کیا ہے, اب 4th ایئر میں آئی ہے. سلیمان کا ہمیں نیوز تو ملتی ہے, اکثر کبھی ملتا ہے کہ شاید کسی نے اس کو لے کے پال لیا ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ شاید عیدھی مرحوم کے عیدھی ہوم میں وہ گیا تھا, پھر وہاں سے اس ٹائم پہ میں نے دیکھے بچے تو جہاں ایڈاپٹ ہوئے تھے ان کے پاس ریکارڈز اتنے اچھے تھے نہیں, لیکن جن کے ریکارڈز تھے وہاں جا کے میں نے پہچاننے کی کوشش کی, اخباروں میں ایڈز دیے, لیکن ابھی تک کوئی مثبت لیڈ نہیں ملی. جو لیڈز ملی ہیں وہ بلیک آؤٹ ہو گئی ہیں. ویری انفارچونیٹ. دیکھیں نا یہ ہمارے پاکستان میں یہ کیسے واقعات ہوتے ہیں کہ ریاست کی سرپرستی میں اپنے ہی شہریوں کو ان کے بچوں سمیت غائب کر دیا جاتا ہے. مشتاق صاحب, جب جان کیری امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ 2013 میں پاکستان آئے تو مجھے ان سے انٹرویو کا موقع ملا, تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, تو ذرا ان کا جواب سنیے انہوں نے کیا جواب دیا تھا. Secretary, don't you think that the release of Dr. Afia Siddiqui can make a very good impact on the US-Pakistan relationship? Well, I'm sure that people in Pakistan would feel very good about it. I have no doubt about that. But we have a legal situation that we have to analyze. I haven't even had a chance to do that, to be honest with you. This was not discussed in the course of today. Nobody from Pakistani side mentioned? Well, there are people who mentioned it to some of our other people, but frankly, the Prime Minister and I had bigger, more direct things in a smaller amount of time to talk about. We're well aware of the issue.
We're well aware of the issue. And I have asked some people to take a look at exactly what the circumstances are, but I know that the offense for which she is serving time is a very serious offense. It's a very long sentence. So I don't want to make any promises that can't be kept. जॉन कैरी साहब ने हमें कहा कि हुकूमती सतह पे उनके साथ ये मामला नहीं उठाया गया, अलबत्ता कुछ लोगों ने, यानी कि जिन बहुत से गैर हुकूमती लोगों के साथ वो मिल रहे थे, उन्होंने ये मामला उठाया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बतौर वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे पे गए और अमरीकी सदर ओबामा के साथ उनकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे एजाज़ चौधरी साहब, वो मौजूद थे। तो एजाज़ चौधरी साहब की कुछ अर्सा पहले एक किताब सामने आई है, डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। इस किताब के सफ़ा नंबर 470 पर उन्होंने कुछ तफसील लिखी है कि जब नवाज शरीफ और ओबामा की मीटिंग हो रही थी तो ओबामा ने कहा कि आप डॉक्टर शकील आफरीदी को रहा कर दें, तो नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि द प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्डेड दैट ही वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर द रिलीज़ ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एंड फॉर हर रिपेट्रिएशन टू पाकिस्तान ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। Obama shrugged his shoulders, remarking that Afia had been charged with attempted murder and so he was not sure if the US Justice Department would be able to do anything about her case. और उसके आगे फिर मज़ीद तफसील है कि फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप आफिया सिद्दीकी को रहा नहीं कर सकते तो हम भी डॉक्टर शकील आफरीदी को रहा नहीं कर सकते। और नवाज शरीफ साहब ने ऑफ़र किया कि अगर हम डॉक्टर शकील आफरीदी को रहा कर देते हैं तो आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रहा कर दें, लेकिन ओबामा साहब नहीं माने। अब मुश्ताक साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये तो एक मैंने हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ आपको बताया कि पाकिस्तान के कम से कम एक वज़ीर आज़म ने तो अमेरिका के सदर के साथ बात की, ऑफ़र की डील। क्या दोबारा ये ऑफ़र पाकिस्तान कर सकता है? क्या शकील आफरीदी के बदले में आफिया सिद्दीकी की रिहाई की डील हो सकती है? देखिए हामिद साहब, एक तो मैं ये कहूँगा कि मैं ख़ुद भी बड़े अरसे तक मिसिंग पर्सनस की इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब नहीं करता। ये मिसिंग पर्सन नहीं है, ये इन्फोर्स डिसअपेयरेंस है। हाँ। ये जबरी गुमशुदगी है और ये रियासत और रियासत के चलाने वालों ने ये काम किया है, इसलिए हमें इनको इन्फोर्स डिसअपेयरेंस ही कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, सबसे पहले तो हुकूमत को अब ये करना चाहिए कि उनको उस जेल से मुंतकिल करें। वज़ीर ख़ारिजा US वज़ीर ख़ारिजा को फ़ोन करें, वज़ीर आज़म US प्रेसिडेंट को फ़ोन करें, कम से कम उस जेल से मुंतकिल करें। बाकी उनके रिहाई के 4 लीगल ऑप्शन से। हमारा मसला ये है कि हमारे हुक्मरानों ने इस केस को समझा ही नहीं है। आपको पता है आफिया को सज़ा किस में हुई है? आफिया को सज़ा इसमें हुई है कि जब वो गज़नी में गिरफ़्तार हुई और वहाँ पुलिस स्टेशन में उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने अमेरिकन आर्मी से बंदूक छीन के उन पर फायर की, जिससे ना कोई ज़ख्मी हुआ ना कोई मरा। अलबत्ता उन्होंने जब फायर की तो इस बेचारी को 2 गोलियां लगी और वेंटिलेटर पर थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उससे पहले वो क्यों गिरफ्तार हुई, वो गज़नी क्यों गई, वो 5 साल क्यों मिसिंग थी, उसका कोई तस्करा नहीं है। तो इसको प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से हमारे हुक्मरान ने नहीं किया। 4 बिल्कुल ऑप्शन है लीगल में, एक एक जुमले में बताता हूँ। नंबर 1, कंपेशनेट ग्राउंड पर रिलीफ एंड रिलीज। 15 साल का मेडिकल रिकॉर्ड ले लें अस्पताल से, वो वहाँ पे अस्पताल में बीमारों के कैदियों के अस्पताल में, और वो ये उनके अटॉर्नी जनरल के साथ आसानी से कानूनी हो सकता है। नंबर 2, रिव्यू ऑफ द जजमेंट। कोई वाकयाती गवाह वहाँ पे नहीं है, कोई आसानी के साथ उसको रिव्यू किया जा सकता है, अच्छी सी एक टीम को हायर किया जाए। नंबर 3, क्लेमेंसी। आप देखें कि US सदर के साथ ये इख्तियार है, उन्होंने ईरान के जासूस छोड़े हैं, रूस के जासूस छोड़े हैं, तो ये तो उससे बड़ी जुर्म नहीं है। तो क्लेमेंसी का जब US सदर इलेक्ट हो जाए या री इलेक्ट हो जाए, वो 1.5-2 माह के दौरान वो बहुत से कैदियों को छोड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी भी ये नहीं किया। और स्वेप ऑफ द इंटरेस्ट होता, स्वेप ऑफ द इंटरेस्ट ये है कि आपने दोहा पीस डील किया, आपने उनकी हज़ारों फौजियों को विड्रॉल में सपोर्ट दिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। आपने ब्रेगदाल एक फौजी था, बहुत बड़ा इशू बन गया था अमेरिका में, आपने तालिबान से उसको छोड़ा के अमेरिका भेज दिया, आपने रेवन डेमस भेज दिया। शकील अफरीदी, तो मैं खुद ये कहता हूँ कि शकील अफरीदी तो पाकिस्तानी है, अमेरिकी नहीं है। पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तानी लॉ की खिलाफ वर्जी की है। आफिया सिद्दीकी के साथ तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। आफिया सिद्दीकी ने ना अमरीकी शहरी है, ना अमरीकी सरजमीन पर उसने कोई जुर्म किया है। उनको अफगानिस्तान से ले जाना, पाकिस्तान से अगवा करना,
نیشنل اور انٹرنیشنل لا کی تو پاکستانی اسی لیے تو پھر خلاف ورزی ہے. اسی لیے تو ان کی رہائی نہیں ہو رہی کہ اگر وہ پاکستان واپس آ گئیں تو پھر وہ بہت کچھ بتائیں گی کہ کس نے اغوا کیا, کہاں کہاں پہ رکھا, کس نے ان کے ساتھ کیا کیا. لیکن میں کہتا ہوں حامد صاحب کہ نو ریونج نو سیلیبریشن, ہم اس یہ کو چھوڑتے ہیں, نہ ریونج کی بات کرتے ہیں نہ سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں. عافیہ کو لے آؤ. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن سے میں یہی بات کروں گا کہ کیا یہ یقین دہانی دی جا سکتی ہے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ رہائی کے بعد خاموشی اختیار کریں گی؟ یہ ایک بڑی مشکل سی بات ہے, لیکن میں نے اور آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. کیسے ایکسپیرینس کیا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے معاملے پہ. 20 سال سے ہم اس ایشو کو وقتاً فوقتاً اپنے شو کیپٹل ٹاک میں اٹھا رہے ہیں اور 20 سال سے عافیہ صدیقی کا خاندان انصاف کی تلاش میں ہے. آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ, میں نے وقفے سے پہلے ایک بات کی تھی, کیونکہ آپ انفورسڈ ڈسپیرنسز کا جو معاملہ ہے, جبری گمشدگیوں کا معاملہ, آپ کے ہسبینڈ مسعود جنجوہ صاحب بھی 2005 سے غائب ہیں, تو آپ نے اس سلسلے میں بڑی سٹرگل کی ہے. اور میں ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو سینکڑوں ہزاروں لاپتہ لوگ ہیں, ان میں سے کچھ لوگوں کو رہا کرنے پہ جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ باہر آ کے اگر جب ریلیز ہو جائے گا تو یہ نہ بتائے کہ کس نے اغوا کیا, کیا ہوا ہے. تو آپ یا ہم مان جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ واپس گھر آ جائے. بالکل ہم حکومت کو یا کسی ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتے. تو کیا آپ کے خیال میں جس فارمولے کے تحت آپ نے بہت سے لوگوں کو ریلیز کروایا اور ان لوگوں نے آپ کے کہنے پہ وعدے کا پاس بھی کیا, مطلب میں نے مسعود کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ میں آپ کوئی بھی سٹوری لے آئے, مطلب میں کیا کہوں, ہاں ظاہری بات ہے, کہ کیونکہ جہاں بھی سے بھی ان کو لانا ہے لے آئے. ہم کیونکہ ایک آئیڈیل ڈیموکریٹک سوسائٹی میں نہیں رہتے. ہم مطلب یہی کہیں گے کہ چلو تو کیا یہ خود ہی چلے گئے تھے. یہ فارمولہ جو ہے یہ ہم عافیہ صدیقی صاحبہ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, پوری قوم کے سامنے ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اور ہم دراصل یہ یقین دلانا چاہتے ہیں متعلقہ لوگوں کو کہ آپ عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کروا دیں. عافیہ صدیقی واپس آ کے کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی کہ کیسے اغوا ہوئیں, کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, کچھ بھی. چلیں, لیکن یہ تو آپ نے بات کی ہے نا. میں فوزیہ صدیقی صاحبہ سے بات فوزیہ صدیقی صاحبہ, یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ بہت سے لوگ جو 2003 میں انوالو تھے اس سارے ایپیسوڈ میں, وہ یہ چاہیں گے کہ جناب عافیہ صدیقی صاحبہ واپس آئیں گی تو ان سب کے نام لیں گی, کسی ادارے کا نام لے سکتی ہیں. تو کیا آپ آن بہاف آف عافیہ صدیقی یہ یقین دہانی کروا سکتی ہیں کہ وہ واپس آئیں گی تو کوئی ریونج پالیٹکس نہیں کریں گی؟ حامد بھائی, عافیہ نے تو جس وقت اس کو یہ سزا سنائی تھی اس وقت ہی اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کی ہے لیکن میں پھر بھی سب کو معاف کرتی ہوں. اینڈ اس نے کہا تھا آئی وانٹ نو وائلنس ان مائی نیم. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ للہ لا دیں. دیکھیں ہمیں تو اب انصاف, کسی کی زندگی کے 20 سال آپ لے لو, پوری جوانی ختم کر دو, تو انصاف کہاں ہے؟ انصاف تو نہیں ہے. لیکن ہمیں بس جو بھی ٹکڑے ہماری زندگی کے بچے ہیں, اب تو امی بھی چلی گئی, تو کم از کم وہ تو دے دو کہ ہم وہ اٹھا کے ٹکڑے سمیٹ کے کچھ تھوڑے سے سکون سے رہ لیں. تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اور نہ کوئی پیسے چاہیے, نہ کوئی کسی سے بدلہ چاہیے, نہ کسی قسم کی کوئی شہرت پولیٹیکل یا ادروائز, کسی قسم کا بھی کچھ نہیں چاہیے. نہ ہم نے پہلے لیا نہ اب لے لیں. جی, بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ 2003 میں عافیہ صدیقی صاحبہ کو غائب کیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی انلیگل ڈیٹینشن اور پھر جو ان کو ایک امریکی عدالت نے سزا سنائی ہے اس کو ملائیں تو 20 سال ہو گئے. اور اگر 2003 سے 2008 کا جو 5 سال کا زمانہ ہے اس کو نکال دیں اور جو امریکی عدالت سے جو ان کو سزا ہوئی ہے اگر اسی کو کاؤنٹ کریں تو وہ بھی 15 سال ہو گئے. تو یعنی کہ عمر قید 14 سال کی ہوتی ہے نا. جی بالکل. تو وہ تو عمر قید سے بھی زیادہ 1 سال اضافی گزار چکی ہیں. تو تمام انٹرنیشنل قوانین کے تحت وہ ایک نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت چکی ہیں. تو کیا حکومت پاکستان کے لیے یہ کوئی بہت مشکل ہے امریکہ کے ساتھ معاملہ کرنا؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, یہ آپ نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے, لیکن کیا حکومت پاکستان جو ہے وہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ نقطہ ریز کر سکتی ہے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ نے جرم تو کوئی نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمر قید کے برابر تو سزا کاٹ لی ہے, تو پھر جو 86 سال کی قید ہے اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ عمر قید کی سزا کاٹ لی ہے. دوسرا, کلائیو اسمتھ کا آپ نے دکھایا. کلائیو اسمتھ نے مجھے بتایا کہ میں نے 87 قیدیوں کو گوانٹانامو سے رہا کیا ہے. ان 87 قیدیوں پر مجموعی جو تشدد ہوا ہے اس سے زیادہ تشدد ایک عافیہ کے اوپر ہوا ہے. اچھا, صرف عمر قید نہیں ہے, اتنی بدترین وائلنس سے بھی وہ گزری ہے, تو وہ بالکل آسانی سے آ سکتی ہے. میں نے تو واشنگٹن میں یہ بات کی کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں, اسلام آباد میں اور حکومت کی ایوانوں میں پڑی ہے. یہ اگر مدعی بن جائے, اور آپ نے بالکل اچھی بات کی, نہ یہ کسی کی فتح ہوگی, نہ یہ کسی کی شکست ہوگی, نہ ریونج ہوگی, نہ سیلیبریشنز ہوگی, بلکہ میں تو کہتا ہوں میں اس حکومت کو کریڈٹ دوں گا اور کھل کر کریڈٹ دوں گا جو ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لے آئے. تو یہ اگر مدعی بن جائیں تو سالوں, مہینوں اور ہفتوں میں نہیں, دنوں میں ڈاکٹر عافیہ آ سکتی ہے. دنوں میں. میں نے آپ کو 4 لیگل پولیٹیکل آپشن بتا دیے, بالکل آسانی سے آ سکتی ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ مدعی بن جائیں, ریاست پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی وکیل بن جائیں. دیکھیں نا کیسا کیس ہے, یعنی ان کی ایبڈکشن, ان کی 5 سال ڈارک سیل باگرام میں, اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. کس جرم میں ان کو گرفتار کر کے غزنی میں انویسٹیگیشن کیا گیا تھا اس کا کوئی تذکرہ نہیں. دورانی انویسٹیگیشن جو واقعہ ہوا ہے اس پہ 86 سال کے. تو اس کے اندر بہت ہی کمزوری ہے اس مقدمے کے اندر. حکومت اگر مدعی بن جائے, وکیل بن جائے, دنوں میں ڈاکٹر عافیہ پاکستان آ سکتے. اچھا, اب اس میں ایک اور بھی بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہے. آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ, کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑے امریکی اخبار نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ انفورسڈ ڈس اپیرنسز پہ بہت بات کرتے ہیں, جبری گمشدگیوں پہ, تو یہ بتائیں کہ یہ جو عافیہ صدیقی کا معاملہ ہے, کیا یہ جبری گمشدگی نہیں تھی؟ میں نے کہا ہاں تھی. تو انہوں نے کہا اس پہ آپ بلیم کرتے ہیں امریکہ کو, تو آپ پہلے اپنی حکومت سے کیوں نہیں بات کرتے کہ پہلے وہ پاکستان میں جبری گمشدگیاں بند کرے, تو پھر آپ عافیہ صدیقی کے لیے بھی انصاف لے لیں. تو یہ اب ایک سیاسی نہیں بلکہ ایک بطور ایک صحافی ایک اخلاقی معاملہ آ گیا ہے کہ میں اور مشتاق احمد خان صاحب ہم امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ عافیہ صدیقی صاحبہ کو رہا کر دیں, لیکن اور مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کی مدعی بنے, لیکن ریاست پاکستان تو خود اپنے شہریوں کو گمشدہ کرتی ہے خود, اور آپ اس کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عافیہ صدیقی کی واپسی اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ امریکہ سے واپس آ گئیں تو ریاست پہ پریشر بڑھ جائے گا کہ جو تم نے ہزاروں لوگ گمشدہ کیے ہوئے ہیں, غائب کیے ہیں, ان کو بھی ریلیز کرو؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس وجہ سے یہ رکاوٹ ہے, بلکہ وہی مشتاق صاحب کی بات درست ہے کہ کبھی بھی کسی بھی دور میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے یو ایس میں, ان کا بھی ایمبیسیز کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ پاکستانی شہری ہیں ڈسٹریس میں ہیں تو ان کے لیے کی نمائندگی کریں اور ان کو مطلب ریلیف پہنچائیں. کسی ایمبیسیڈر نے کوئی رول پلے نہیں کیا, کسی فورن منسٹر نے رول پلے نہیں کیا. شاہ محمود قریشی صاحب سے میں خود ملنے گئی تھی اور ہم لوگوں نے انہیں کہا تھا اپنے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کے لیے کوئی اس کے لیے ایفرٹ کریں, اور ان کا اسی وقت 2 ٹوک جواب تھا کہ اس کے لیے ہم کچھ نہیں. اور آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو اب بلاول صاحب جو ہیں میں سمجھتی ہوں وہ بہت مطلب انیشیٹیوز لیتے ہیں, ینگ لیڈرشپ ہے اور ایسے وہ کر رہے ہیں بہت مطلب جس طرح کریج کے کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی کریج کا کام وہ کر ڈالا ہے کہ وہ کمپلیننٹ بنے اس کیس کے. بلاول بھٹو زدائی صاحب, اور ابھی حال ہی میں ایک ان کا ہیومن رائٹس سیل بھی لانچ ہوا ہے, تو کیوں نہ سب سے پہلے ایک لڑکی کے لیے آواز اٹھائیں, ایک پاکستانی شہری عورت جو کہ دنیا کی سب سے مظلوم عورت ہے. اور مسنگ پرسنز کی فیملیز جو ہے نا, جتنی بھی وہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے ان کی طرف سے میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ جتنا ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ ابھی سفر کر رہی ہیں, اٹس اے کنٹینیوس کرائم, پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ ہم عافیہ کے لیے ہم پہلے دعا کرتے ہیں, عافیہ کے لیے ہم چاہتے ہیں حکومت پہلے قدم اٹھائے. کبھی بھی کوئی پاکستان سے یہ نہیں کہے گا کہ عافیہ اگر آ گئی ہے تو آپ مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی سول سوسائٹی میں سے بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اپنے تو غائب کیے میں اور عافیہ کو آپ لے آئے ہیں. لیکن سول سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں, مگر یہ کہ یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. بالکل, سول سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں
جو باقی انفورس ڈسپیرنسز پہ بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ بات کرتے ہیں, عافیہ کے معاملے پہ ان کو کچھ پرابلم ہے یا ان کی شاید کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. فوزیہ صدیقی صاحبہ, آخر میں یہ بتائیں کہ کیا اب آپ مستقبل میں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیا آپ دوبارہ بھی عافیہ صدیقی صاحبہ کو امریکہ ملنے جائیں گی؟ دیکھیں میرا مقصد کبھی بھی مل کے جا کے اور اس کو یوں چھوڑ کے واپس آنا نہیں تھا. ظاہر ہے وہ تکلیف جو ہے وہ بہت شدید ہے, لیکن لاہے عمل ہمارا, جیسا کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے آپ کو بتایا کہ لیگل بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ابھی رانا صاحب کی پریس کانفرنس سنائی, اس میں انہوں نے کہا کہ وہ خط لکھیں گے, تو ہم چاہیں گے کہ وہ خط ہمارا وکیل ڈرافٹ کر کے دے تاکہ وہ صحیح الفاظ اور صحیح وہ ہو, تاکہ اس کا جواب بھی اسی طریقے سے ملے. اور تیسرا جو ہے, ظاہر ہے جب تک یہاں سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی میں اس کو اب چھوڑ نہیں سکتی, مجھے بار بار ملنا ہوگا. جیسے میں ابھی گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس کو پیسے نہیں مل رہے تھے, ایک دروازہ تو کھولا کہ اس کے پیسوں کا اکاؤنٹ کھلا اور وہ ہوا. اسی طرح اس کا وہ جو بیچ میں شیشہ ڈالا ہوا ہے جو نان کانٹیکٹ وہ ہے, اس کو ختم کرانا ہے. اور بار بار اس کو جب ملوں گی تو ظاہر ہے اس کی بھی ایک ہمت بنے گی اور کوآپریشن ہوگی مزید لیگل ایکشنز میں, تو دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی. اس کے مین وائل جب تک عافیہ کی واپسی کا ہو رہا ہے, مین وائل اس کی لیونگ کنڈیشنز تو بہتر کرنی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ, جناب مشتاق احمد خان صاحب, آمنہ مسعود جھنجھوا صاحبہ, اور آپ سب دعا کریں کہ ہم دعا بھی کریں اور حکومت پاکستان جو ہے وہ کچھ عملی اقدامات بھی کرے کہ 20 سال سے عافیہ صدیقی انلیگل ڈیٹینشن, غیر قانونی نظر بندی, اور 15 سال سے ایک امریکی جیل میں پڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی رہائی, ان کی آزادی کے اسباب پیدا کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.